یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو سٹینڈ لینا چاہیے کشمیر پر. جس دن آپ کے پرائم منسٹر ماسکو میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دن جو ہے آپ کا جو ایمبیسیڈر ہے اس نے یوکرینین کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو ریڈ کارپیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا، یہ ریڈ کارپیٹ وہاں پہ ہے ہی ان کے پاس ریڈ کارپیٹ. پریزیڈنٹ پوٹن کو یہ کہا ہوگا کہ جتنا میں رشیا کو جانتا ہوں آپ کے رشیا کو آپ بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے. وہ اصل میں لوگ اگنور کر رہے ہیں. ویسٹ میں کسی قابل ذکر میڈیا نے ان کے اس دورے کا کوئی ذکر نہیں کیا نہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا منصوبہ فیل ہو گیا. یہ جو وزٹ تھی اٹ واز آن ریکویسٹ آف پاکستان. ناؤ اٹس کلیئر. ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر گئے. ایک طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں، جس طرح میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طرف وہ نعرہ لگاتے ہیں اسلامو فوبیا کا نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کا، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو سٹینڈ لینا چاہیے کشمیر پر، لیکن اسی کے ساتھ وہ وہاں پر رشیا گئے ہیں، انہوں نے یوکرین کا ساتھ نہیں دیا. تو کیا اس میں آپ کو کوئی منافقت نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کا وہاں پر جانا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو آپ لیجیٹمیٹ یعنی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح؟ دیکھیں، جہاں تک اس میں منافقت نظر آنے والی بات ہے تو اس میں منافقت کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. دیر از نتھنگ ایلس ادر دین ہپوکریسی. آئی ایم ٹیلنگ یو. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس دن آپ کے پرائم منسٹر ماسکو میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دن جو ہے آپ کا جو ایمبیسیڈر ہے اس نے یوکرینین کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے جو بہت سارے ڈیفنس اور اس طرح کے پیکٹس ہیں اور وغیرہ وغیرہ ہم اس کی پاسداری کریں گے. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ منافقت کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ آپ حالت جنگ میں. ان کا سٹینس جو ہے نا وہ تو یہ اس پہ ان کے عزائم تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ کو ختم کروا سکے، وہ دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا. وہ تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی وشفل قسم کی تھنکنگ ہے جی، جس کا پہلے آپ اپنا پروفائل دیکھیں کہ آپ کو جو ڈیپیوٹی فارن منسٹر ہے اس نے آ کے آپ کو ریسیو کیا. میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ سٹیچر ہوتا ہے نا آپ کا، جتنا پروفائل ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. مثلا اس وقت ایک آدمی غیر جانبدار آدمی جیسے ہسٹری میں رہے ہیں کہ جی نیلسن منڈیلا تھا یا اس ٹائپ کا کوئی بندہ تھا، تو مارٹن لوتھر کنگ تھا یا مہاتما گاندھی تھا، تو اس کو آپ نے کہیں بھیج دیا تو کسی نے عزت رکھ لی کہ چلیں جی بات کرتے ہیں. آپ کا سٹیچر کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن تک جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں کر سکتے اور ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، جو کہ آپ کے ملک کے اندر ایک لیگل انٹیٹی ہے، باقاعدہ آپ کی پارلیمان کا حصہ ہے. تو آپ جا کے دنیا کی 2 سپر پاورز کو کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سمجھوتا کرا دیں گے. اس کے حساب سے جو انہوں نے آرٹیفیشلی یہ ہائپ کریٹ کی، اس سے انہوں نے پہلے تو اس طرح ہوا نکالی کہ ڈیپیوٹی فارن منسٹر کو بھیجا. دوسری جو ریڈ کارپیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا، یہ ریڈ کارپیٹ وہاں پہ ہے ہی ان کے پاس ریڈ کارپیٹ. دے ڈونٹ چینج دا کارپیٹ دا رشینس. وہ کوئی بھی باہر سے جو آتا ہے وہ اس کو وہی کارپیٹ دیتے ہیں. اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ریسیو کرنے کا، تو ریسیو میں چلیں وہ ان کے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ ہم حالت جنگ میں تھے. واحد چیز جو ان کو ملی وہ لیکن بریلوی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کی ملاقات 3 گھنٹے تک رہی ہے. اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو ایک واحد فائدہ ان کو جو مجھے نظر آیا ایڈوانٹیج، وہ یہ تھا کہ نارملی جو ہے ولاڈیمیر پوٹین لمبی میز پہ بیٹھ کے لوگوں کو ملتا ہے، تو اس دفعہ اس نے چھوٹی میز رکھی ہوئی تھی. اب اگر اس کا کوئی مطلب ہے تو اب سر قربت بڑھانے کے لیے اس کے دونوں مطلب نکالے جا سکتے ہیں. یہ 2 ایج جس کو آپ کہتے ہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، جہاں سے آپ مرضی نکال لیں. جہاں تک 3 گھنٹے کی بات ہے تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو تو 1.5 گھنٹہ چاہیے اپنی کہانی سنانے کے لیے، جو انہوں نے ایسے شروع ہوگی کہ میں جب یورپ میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں نے وہاں گرو اپ ہوا، تو میں تو یورپین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اب 1.5 گھنٹہ تو ان کو اس کام کے لیے چاہیے جو پوٹین نے دیا ہوگا، تو اس کے بعد اصل بات کی طرف وہ آئے ہوں گے. اب یہ جو ہے جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی ٹائم ٹیکنگ بات ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں قصے نہیں سنائے جاتے، اپنی کہانیاں نہیں بتائی جاتی، ٹو دا پوائنٹ بالکل مختصر سیکنڈز میں آپ نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. تو وہ انہوں نے ویسٹ کر دیا ہوگا کہانیوں کے چکر میں، جو کہ ظاہر ہے اب کس بات پہ 3 گھنٹے بات ہوگی.
سیکنڈ چیز جو ہے، چلیں آ جاتے ہیں، اور یہ تو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپٹڈ قسم کا ٹروتھ ہے، یہ کوئی میری رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس معاملے میں سخت قسم کی کوچنگ کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ٹائم کتنا امپارٹنٹ ہے اور کیا چیز ریلیونٹ ہے اور کیا چیز ارریلیونٹ ہے. یو کین ناٹ جسٹ شو اپ اینڈ ویسٹ پیپل ٹائم لائک دس کہ اپنی سٹوریز میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا جی، میں جب فلاں تھا جی. اب کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ یہ چلو جلد سے انہوں نے تو پریزیڈنٹ پوٹن کو یہ کہا ہوگا کہ جتنا میں رشیا کو جانتا ہوں آپ کے رشیا کو آپ بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ ہر چیز کے متعلق یہی بولتے ہیں، ہر ملک کے متعلق. یہ میرے کی بات آپ کی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کو اس وزٹ سے کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم عمران کو پرسنلی کوئی اس سے فائدہ ہوا ہے، یا ہو سکتے ہوں کہ وہ جو سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت حکومت کی اور ان کی، تو وہ اس کو تھوڑا سا ذرا اپنا مورال جو ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ دیکھیں، جو عمران خان کا مقصد تھا نا اس وزٹ کا، وہ اصل میں لوگ اگنور کر رہے ہیں. اب عمران خان جو ہے he has loopholes and drawbacks but he is not a fool. I'm telling you, he is not a fool at all. تو ان کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ایک ایسے وقت میں جب اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ نیٹو از اے بگ پاور. روس جو ہے وہ ایٹ وار ہے، آئی بال ٹو آئی بال، they are standing with the guns and things like that. تو اس میں وہ ہمارے ساتھ کیا باتیں کریں گے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہم جی وہ پائپ لائن لیں گے، جو ان کا نمبر 1 ایجنڈا تھا، چونکہ پاکستان میں انرجی کرائسس. تو اس پہ خود پرائم منسٹر نے یہ وضاحت کر دی کہ ہم پہلے اس لیے نہیں لے سکے کہ روسی کمپنیوں پہ امریکیوں نے پابندی لگا دی تھی. اب وہ پابندی ڈبل اور ٹرپل ہے، اور وہ پابندی اس وار کے بعد اب جو وہ روس کو ایگریسر قرار دے رہے ہیں تو پتہ نہیں کس حد تک آگے جائے گی. تو اس میں کوئی یہ ڈسکس ہی کرنا کہ ہم آپ کو پائپ لائن دیں گے یا آپ لیں گے اس ٹوٹلی ایک ارریلیونٹ قسم کی چیز ہو گئی جی. جہاں تک لینے دینے کا تعلق ہے، تجارت آپ کر نہیں سکتے، پائپ لائن آپ لے نہیں سکتے بیکاز آف دس سچویشن وچ از گیٹنگ ورس. اب یہ نہیں کہ انہوں نے ایگریشن کے بعد یہ ملاقات کی، ایگریشن کا کہانی تو اس کے بعد سٹارٹ ہوئی، تو یہ بات ہی فضول ہو گئی. اب وہ گئے کیوں تھے؟ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ دس از دا سچویشن. وہ گئے اس لیے کہ اس وقت ماسکو، روس، یوکرین یہ ایک سینٹر آف دی اٹینشن ہے، اور چونکہ وہ اٹینشن کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا سائیکالوجیکل پرابلم ہے. That he will become center of attention. So he thought that I am going to be the center of the. یہ ان کا تھا. جو مقصد پورا ہو گیا وہ ان کے نزدیک. لیکن میں آپ کو بتاؤں ویسٹ میں کسی قابل ذکر میڈیا نے ان کے اس دورے کا کوئی ذکر نہیں کیا. نارملی یہاں پہ میڈیا جو ہے وہ ایک وہ سٹیکر ٹائپ چیزیں بھی چلاتے رہتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی جو ہے دیتے رہتے ہیں، اور ان حالات میں بھی انہوں نے یہ خبر نہیں دی جو کہ عمران خان کے لیے از اے ویری الارمنگ تھنگ. حالانکہ یہ خبر بنتی ہے ایز اے جرنلسٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے حالات میں ایک ملک کا اگر پرائم منسٹر وزٹ کر رہا ہے تو دس از اے نیوز، لیکن انہوں نے اس کو نیوز ویلیو نہیں دی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا منصوبہ فیل ہو گیا، اور ان کا جو پرپس تھا ہاف سروڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جہاں تک آپ دیکھیں گے ڈیکلریشن میں ممکن ہے اس طرح کے لمبے چوڑے دعوے لکھیں گے. چین اور روس نے 1 مہینہ پہلے جو ڈیکلریشن دیا تھا یہ جو بیجنگ اولمپکس کے موقع پہ، وہ 5500 ورڈز پہ مشتمل ہے. یہ میں اس لیے گن کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ کتاب سے بڑی چیز بنتی ہے. تو ممکن ہے کہ یہ کو 2-3 ہزار لفظوں کا، چونکہ روسیوں کو لفظ لکھنے کی بڑی مہارت ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کے بیسٹ فکشن رائٹرز اور ناولسٹ اور یہ لوگ جو ہیں روسی ہیں، ممکن ہے 2-3 ہزار لفظوں پہ مشتمل وہ ایک لکھتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن قطعاً کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور نہ ہی یہ ایسا ٹائم ہے کہ وہ عمران خان کی کسی بات پہ ایون سیریسلی غور کر سکتے ہیں، بیکاز ان کا بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے. ایون خود اپنی رشین ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہے. دیر بلینز آف ڈالر ایٹ سٹیک ہیں وہاں پہ. ویسٹ نے پوری یورپین یونین نے G7 نے یہ سب پابندیاں لگا دی ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جناب وہ بیٹھ کے تو پاکستان کے بارے میں سوچے کہ ہم پاکستان کو کیا دیں گے. جو کہ آپ کا کہہ رہی ہیں آخری سوال ہے وہ کشمیر والی ہے جو کہ پرائم منسٹر نے باقول آپ کے اٹھایا ہے. ابھی یہ جی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ
लग ऐसा रहा था कि कश्मीर का मुद्दा नहीं उठेगा वहां पर, लेकिन उन्होंने कश्मीर का, इस्लामोफोबिया का, वो जो उनके फेवरेट मुद्दे हैं वो सब उठाए हैं। तो उसमें इस्लामोफोबिया का तो टाइम वेस्टर का है ना, जो उन्होंने जो 3 घंटे में से 2 घंटे तो उधर चले गए ना इस्लामोफोबिया। तो उन्होंने कश्मीर पे वही बात की होगी कि जी मौजूदा हुकूमत जो है ये आरएसएस की है और इनके आबा व अजदाद जो हैं वो हिटलर से मुतासर थे, इसलिए इनसे कोई बात नहीं हो सकती। यानी पुतिन साहब अब इंडिया में जाके हुकूमत चेंज करें तो फिर हम इस पे बात करेंगे। ये उनकी रिक्वेस्ट जो है वो हुई होगी, जिसपे पुतिन बड़ा हैरान हुआ होगा कि ये रजीम चेंज की बात तो मेरे खिलाफ भी हो रही है, कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि रूस से किसी तरह पुतिन को निकाल दिया जाए। लेकिन सर मजे की बात यह है कि पुतिन को ये भी पता है कि इमरान खान के भी रेजिम चेंज की बात हो रही है इसी वक्त। इधर ये भी हो रही है, बल्कि ये ऐसा ना हो कि सच साबित हो जाए, क्योंकि पहली दफा अपोजिशन जो है उसके कोई रीढ़ की हड्डी हमें नजर आ रही है, तो ऐसा ना ये भी सच साबित हो जाए। और इट्स नॉट समथिंग टोटली इम्पॉसिबल। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग टू टॉक अबाउट रशिया के साथ कश्मीर के बारे में, क्योंकि कश्मीर के बारे में जितनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई है उसमें इंडिया से ज्यादा सोवियत यूनियन का रोल रहा है। सोवियत यूनियन ने जो है वो कई करारदादें वीटो की हैं, वो करारदादें अगर वीटो ना होती तो मुमकिन है डिप्लोमेटिकली कश्मीर का इश्यू जो है वो रिजॉल्व होता। इसमें सोवियत यूनियन की इस लेगेसी की वजह से बहुत सारे रशियन ये गिल्टी फील करते हैं कि हमारा ये स्टांस जो था वो सही था भी या नहीं। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन का बहुत करीबी ताल्लुक है कश्मीर इशू के साथ, उनके पास बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा एक सिलसिला है, एंड दैट इज अ राइट प्लेस टू स्टार्ट। अगर आप मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं तो जो रूस जैसे मुल्क उसमें मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हल करने का मतलब ये है जो आज आपने इस्लामाबाद में जुलूस निकाला हुआ है कि जी हम यकजहती कर रहे हैं और हम जीव में कश्मीर बना रहे हैं और कश्मीर छीन के लेंगे आज़ादी। भाई डिप्लोमेसी में ये लफ्ज़ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम छीन के लेंगे? आप तो डिप्लोमेसी में बात करते हैं डायलॉग की कि लेट्स सिट एंड टॉक। तो जब आप बात करते हैं छीन के लेंगे उसका मतलब होता है जंग, कि जंग के जरिए तो उसके लिए नारा लगाने की जरूरत नहीं होती, वो आप जाएं और जंग करें। अब जो कश्मीर इशू प्राइम मिनिस्टर के जहन में है वो बिल्कुल यही है कि इंडिया को कहें कि वो कश्मीर से अपनी फौजें निकाले और वहां पे एक रेफरेंडम कराए जिसमें वहां की मुसलमान अक्सरियत जो है पाकिस्तान के हक में वोट दे और वो इलाका हमें दे दिया। यानी ये बिल्कुल जो एंड वी विल लिव हैप्पी आफ्टर एवर। जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रशिया के साथ खड़े हैं, जिसको बाकी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त रशिया को अप्रेसर कर रही है, आप उसके साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि कश्मीर पे आप हमारे साथ आगे खड़े हो। आपको लगता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट है? मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है ये कि या तो आप कहें ना वो ना कहें, या फिर आप ये ना करें। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा तजाद है। ये रशिया वाली बात तो जो है ना ये तो बहुत ही एक अननेसेसरी साइड ट्रैक आ गई जी इनके उसमें, कि इन्होंने इनविटेशन मांग ली, उन्होंने हाँ कर दी, ऊपर से यूक्रेन वाला इशू आ गया, दे कुडंट हैंडल इट। वरना वो कहते हैं हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। दैट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे कि आप विजिट रशिया को कर रहे हैं, 3 घंटे जो है उनके जो है वो लीडर से मुलाकात कर रहे हैं और कहते हैं हम यूक्रेन के साथ। तो ये तो आप यूं समझ लेना, मैंने आपको कहा कि ये आप जो पाकिस्तानी वजारत खारजा हो गई या प्राइम मिनिस्टर की जो डबल स्पीक है, बल्कि तजादात हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके नतीजे में पाकिस्तान इट सेल्फ इसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। चूंकि लोग ये नहीं बावर करते कि यू आर अनेबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वो ये समझते हैं कि आप जानबूझ के मुनाफकत कर रहे हैं, कि दौरा मास्को का कर रहे हैं और डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हैं यूक्रेन के साथ। कैसे, हाउ कैन यू डेयर टू सिट विद दैट गाय ऑन शॉर्ट टेबल, और साथ में आपका एम्बेसडर जो है वो यूक्रेन में गया हुआ है उनको यकीन दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। आप क्या समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ है? सर नहीं, तो हम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमें ज्यादा पता है हर चीज का। तो हो सकता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा हो कि मैं रशिया को आपसे ज्यादा जानता हूँ। ये जो विजिट थी इट वाज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नाउ इट्स क्लियर। अब ये क्लियर हो गया, पहले ये बात क्लियर नहीं थी।